اگر امریکی افواج نے آبنہ ہرمز میں داخل ہونے یا وہاں سے کسی بھی قسم کی فوجی کارروائی کی کوشش کی تو انہیں فوری طور پر نشانہ بنایا جائے گا۔ ایران نے سخت الفاظ میں خبردار کر دیا، کہا کہ یہ اہم آبی گزرگاہ مکمل طور پر ان کی سیکیورٹی کے دائرے اختیار میں ہے اور یہاں سے گزرنے والی ہر بحری نقل و حرکت ایرانی افواج کے ساتھ ہم آہنگی کے بغیر ممکن نہیں ہوگی۔ ایران نے تجارتی جہازوں اور تیل بردار ٹینکرز کو بھی سخت وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ بغیر اجازت اس راستے سے گزرنے کی کوشش نہ کی جائے ورنہ ان کی سیکیورٹی کی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ بیان میں واضح کیا گیا کہ کسی بھی غیر ملکی فوجی مداخلت خصوصاً امریکی افواج کی موجودگی کو براہ راست خطرہ سمجھا جائے گا اور اس کا فوری جواب دیا جائے گا۔ بحری جہاز ایم وی توسکا کو قبضے میں لینے کے بعد عملے سمیت پاکستان منتقل کر دیا۔ امریکی ٹی وی کی سینٹ کام کے حوالے سے رپورٹ کے مطابق یہ جہاز اپریل میں امریکی فورسز نے تحویل میں لیا تھا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا ایرانی جہاز کا 20 رکنی عملہ بھی پاکستان پہنچا دیا گیا ہے۔ عملے کو آج ایرانی حکام کے حوالے کیا جائے گا۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق تصدیق کی گئی ہے کہ مرمت اور قانونی کارروائی کے بعد جہاز کو اس کے مالکان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ خطے کی صورتحال، جاری کشیدگی اور امن کے فروغ کے لیے پاکستانی کوششوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق اسحاق ڈار نے خطے میں کشیدگی میں خاتمے اور فریقین کے درمیان مکالمے کے فروغ کے لیے اپنی جاری سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے پاکستان کے تعمیری کردار اور مخلصانہ ثالثی کی کوششوں کو بھی سراہا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ مسائل کا پائیدار حل صرف بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ پاکستان خطے میں دیرپا امن، استحکام اور باہمی احترام پر مبنی تعلقات کے فروغ کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ آبنہ ہرمز میں پھنسے تجارتی جہازوں کو نکالنے کے لیے عملی اقدام شروع کر دیا گیا۔ صدر ٹرمپ نے تجارتی جہازوں کو آبنہ ہرمز سے نکالنے کے لیے اس عمل کو پروجیکٹ فریڈم کا نام دے دیا۔ کہا ناکہ بندی کا خاتمہ دراصل ایک انسانی ہمدردی کا ہے۔ اپنے سوشل میڈیا پیغام میں ٹرمپ کا کہنا تھا آبنہ ہرمز میں موجود کئی جہازوں پر خوراک اور ضروری اشیاء کی شدید قلت پیدا ہو چکی ہے، جس کے باعث عملے کی صحت اور حفاظت کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر اس مشن میں کسی قسم کی رکاوٹ ڈالی گئی تو امریکہ سخت رد عمل دے گا۔ صدر ٹرمپ کے مطابق انہوں نے اپنے نمائندے کو ہدایت دی ہے کہ ایرانی حکام کو واضح طور پر آگاہ کیا جائے کہ امریکہ ان کے جہازوں اور عملے کو بحفاظت نکالنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے گا۔ کے لیے سفارتی عمل میں سست روی کا ذمہ دار امریکہ ہے۔ امریکہ کو اپنے مطالبات سے دستبرداری میں دشواری کا سامنا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ اوپیک سے منفی رد عمل کے تحت کسی رکن کا نکلنا کسی کے مفاد میں نہیں ہے۔ آبنہ ہرمز سے بحری جہازوں کی محفوظ آمد و رفت کے حوالے سے عمان کے ساتھ دو طرفہ مذاکرات جاری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ برسوں میں بات چیت کے دوران بھی واشنگٹن نے مداخلت اور جارحیت جاری رکھی۔ امریکہ کا رویہ واضح طور پر سفارتکاری کے خلاف ہے۔ ایران اس وقت صرف جنگ کے خاتمے پر بات کر رہا ہے، کوئی اور معاملہ زیر بحث نہیں۔ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ امریکہ نے آبنہ ہرمز اور بین الاقوامی پانیوں میں بھی سیکیورٹی کے فقدان کو جنم دیا ہے۔ ایران آبنہ ہرمز میں سلامتی اور سکون کا محافظ ہے۔ ایران کی مسلح افواج امریکی خطروں کا جواب دینا جانتی ہے۔ بحریہ کا بحیرہ عرب میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ریسکیو آپریشن ایم وی گوتم پر موجود 6 بھارتی اور ایک انڈونیشیائی عملے کو ہنگامی امداد فراہم کی گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق عمان سے بھارت جانے والے ایم وی گوتم میں تکنیکی خرابی پیدا ہونے پر میری ٹائم سیکیورٹی اینڈ کوآرڈینیشن سینٹر ممبئی نے پاکستانی حکام سے رابطہ کیا۔ اس پر فوری کارروائی کرتے ہوئے ایک بحریہ نے پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے جہاز کشمیر کو امدادی کارروائی کے لیے روانہ کیا۔ جہاز پر موجود غیر ملکی عملے کو خوراک، طبی امداد اور تکنیکی معاونت فراہم کی گئی۔ پاک بحریہ کا کہنا ہے وہ سمندر میں کسی بھی ہنگامی صورتحال میں مؤثر مدد کے لیے ہم وقت تیار اور پرعزم ہیں۔ پاکستان نے بھارت کو جنگ میں عبرتناک شکست دی ہے۔ دنیا کو یہ پیغام دیا کہ پاکستان ایک مضبوط اور باوقار ملک ہے۔ کراچی میں مارکے حق کے 1 سال مکمل ہونے پر سندھ حکومت کے زیر اہتمام ایک پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مارکے حق پاکستان کی تاریخ کا سنہری باب ہے۔ اس موقع پر پوری قوم نے مثالی اتحاد، جذبے اور عزم کا مظاہرہ کیا۔ ہر پاکستانی نے اس مارکے میں اپنا کردار ادا کیا اور پاکستان
पाकिस्तान ने सिफारती महाज पर भी दुश्मन का भरपूर मुकाबला किया। दुनिया को बताया कि पाकिस्तानी कौम झुकने वाली नहीं, पाकिस्तान अपनी सालमियत पर कभी समझौता नहीं करेगा। भारत को अपनी हैसियत का अंदाज़ा हो गया और जब उसने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो पूरी कौम मुत्तहिद हो गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खिताब करते हुए कहा, बिलावल भुट्टो ने वाज़े किया पाकिस्तान जंग नहीं चाहता बल्कि अमन पसंद मुल्क है। भारत को चंद ही घंटों में मालूम हो गया कि पाकिस्तान से जीतना मुमकिन नहीं और पाक फौज के सामने भारतीय अफवाज पूरी तरह पसपा हो गई। मुराद अली शाह ने कहा, भारत के गिराए गए जहाज़ों की तादाद का कोई हतमी रिकॉर्ड ही नहीं और भारत ने झूठे फ्लैग ऑपरेशन के जरिए इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाने की कोशिश की। मजीद कहा, भारत ने सबूत देने के बजाय इश्तियाल अंगेजी का रास्ता अपनाया। ताहम पाकिस्तान के दिफाई रद्द अमल के बाद सूरत हाल वाज़े हो गई कि मुल्क कमज़ोर नहीं बल्कि एक मजबूत रियासत है। मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म की सिफारिश पर PIA कॉरपोरेशन ऑर्डिनेंस 2026 की मंजूरी दे दी है। ऑर्डिनेंस PIA के चंद असासों की मुंतकली के अमल की तकमील के लिए कानूनी तकाजे पूरे करने से मुतालिक है। उनमें कराची में PIA प्लानिटेरियम, गुलशन इकबाल की अराजी, लाहौर में PIA प्लानिटेरियम, ओल्ड यूनिवर्सिटी ग्राउंड की अराजी शामिल है। पेशावर में हयाताबाद फेज़ 2 में वाक़ PIA प्लानिटेरियम की अराजी, KDA स्कीम 1 का फुटबॉल ग्राउंड, एम्प्रेस रोड लाहौर में दयाल सिंह मेंशन का दफ्तर, कश्मीर रोड कराची पर वाक़ जहांगीर खान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की अराजी भी इसमें शामिल ये है कि कराची प्रेस क्लब के बाहर SPD1 का टेस्ट पास करने वाले उम्मीदवारों के एहतजाज के दौरान पुलिस ने धावा बोल दिया। मुतादिद मुजाहिरीन को हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं NTN न्यूज़ के ब्यूरो चीफ जावेद कायम खानी से। जी जावेद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, सिंध पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो शेड्यूल जारी किया गया था। फेज़ 1 के जो नताइज दिए गए थे उसमें जो मेरिट लिस्ट पर लोग थे उन्हें जो है वो पुलिस में सेलेक्ट कर लिया गया था डिपार्टमेंटल सर्विसेज के लिए, जबकि दीगर को जो है वो मेरिट पर पूरा नहीं उतरे थे। सूरत दीगर वो पास जरूर हो गए थे लेकिन उनकी मेरिट पर जो है वो यकीनी नहीं गई थी। लिस्ट के अंदर जो है उनका नाम मेरिट की लिस्ट से नीचे था। वो जो टेस्ट पास करने वाले लोग थे वो यहाँ पर पहुंचे थे, मुजाहिरीन और प्रेस क्लब पर मौजूद थे। प्रेस क्लब पर जो है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे थे, लेकिन जैसे ही इन्होंने रेड जोन में दाखिले की कोशिश की तो पुलिस ने जो है इंटरप्ट किया। SSP महजूर अली से हमारी बात हुई तो उनका कहना है तकरीबन 40 से 50 मुजाहिरीन मौजूद थे जो प्रेस क्लब पर, जिन्होंने रेड जोन की खिलाफवर्जी की, जिस पर पुलिस हरकत में आई और मुतादिद जो मुजाहिरीन थे उन्हें हिरासत में लिया गया, जिनमें 2 खवातीन भी शामिल हैं और मुजाहिरीन को जो है वो अटली मैदान थाने मस्जिद का कानूनी कार्रवाई के लिए मुंतकिल किया गया। जबकि मुजाहिरीन से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि वो मेरिट पर पूरा उतरते हैं, उनके नंबर हैं, लेकिन उन्हें जो है वो सर्विस नहीं दी जा रही है। जबकि हमारी पुलिस हुकाम से बात हुई है तो उनका ये कहना है कि कोई ऐसा शेड्यूल जारी नहीं किया गया कि वेटिंग लिस्ट में जो लोग हैं उन्हें जो है भर्ती किया जाएगा। अभी इस किस्म की कोई लिस्ट जो है वो जारी नहीं की गई है। ये जो एहतजाज कर रहे थे, ये एहतजाज जो है वो लिस्ट के आने के बाद मुमकिन हो सकता था, उससे पहले जो है ये बेसूद है। जबकि पुलिस ने जो है वो कार्रवाई रेड जोन की खिलाफ वर्जी पे की है। एहतजाज करने वाले प्रेस क्लब पर जब तक मौजूद थे तो पुरअमन तौर पर जो है वो पुलिस भी मौजूद थी और मुजाहिरीन भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे थे। जबकि पुलिस हुकाम का कहना है कि मुजाहिरीन जिन्हें हिरासत में लिया गया उन्हें कानूनी कार्रवाई के बाद जो है वो अगला लाएअमल का ऐलान किया जाएगा। जी जावेद कायम खानी, ब्यूरो चीफ कराची, हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलें सुनने का फैसला कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलों पर महफूज फैसला जारी करते हुए मरकजी अपीलों की समाअत के लिए 7 मई की तारीख मुकर्रर कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले में कहा गया कि मरकजी अपीलें मुकर्रर हो गई तो सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें गैर मुअस्सर हो गई हैं। दूसरी जानिब बुशरा बीबी तक ज़ाती मुआलिज की रसाई और फैमिली मुलाकात मुतालिक दरख्वास्त पर सुपरिटेंडेंट एडियाल जेल को 2 रोज में बुशरा बीबी की बेटी की दरख्वास्त पर फैसले करने का हुक्म दिया गया है। सिंध हुकूमत की जानिब से मुआरका हक के 1 साल मुकम्मल होने पर मुनक़िदा तकरीब से सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने खिताब करते हुए कहा, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, जबकि पाक अफवाज ने हमेशा दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। दुनिया ने देखा पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है और उसकी दिफाई सलाहियतें काबिल फ़ख्र हैं। शर्जील मेमन ने मजीद कहा, शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने मुल्क को मिसाइल टेक्नोलॉजी में अहम बुनियाद फराहम की। उन्होंने इस आज़म का इजहार किया कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी मैली आंख को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मुल्क का दिफा हर हाल में मजबूत।
امریکی قونصل جنرل چارلس گڈمین نے SSU کے مختلف شعبہ جات کا دورہ کیا اور پیشہ ورانہ معیار کو سراہا۔ DIG سیکیورٹی ڈاکٹر مقصود احمد کی امریکی قونصل جنرل سے ملاقات ہوئی۔ DIG نے بتایا کہ SSU اعلیٰ آپریشنل معیار اور مؤثر سیکیورٹی انتظامات کو یقینی بنا رہا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور بین الاقوامی شراکت داروں کے درمیان اسٹریٹجک تعاون ضروری ہے، جبکہ قونصل جنرل کو کمانڈنٹ SSU عامر خان نیازی کی جانب سے بھی یونٹ کے مختلف شعبوں پر بریفنگ دی گئی، جس میں کہا گیا کہ SSU پاکستان کی پہلی ISO سرٹیفائیڈ پولیس یونٹ ہے، جبکہ مزید برآں SSU کے کمانڈوز جدید تربیت یافتہ اور ہر قسم کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ امریکی قونصل جنرل کی جانب سے فارینر سیکیورٹی سیل کے اہلکاروں کو شاندار خدمات پر تعریفی اسناد پیش کی گئی۔ اسکرین ہو یا اسٹیج، ہمیں ہمیشہ سچ کے ساتھ کھڑے رہنا ہے۔ ہم جذبوں کو جوڑتے ہیں، ہم امید کو جگاتے ہیں۔ زمانہ امن ہو یا جنگ، کل بھی کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں۔ معرکہ حق کے 1 سال مکمل ہونے پر شوبز شخصیات نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا۔ اسکرین ہو یا اسٹیج، ہم سچ کے ساتھ ہیں۔ ہر لفظ، ہر کردار، ہمارا فن وطن کے نام ہے۔ ہم جذبوں کو جوڑتے ہیں، امید کو جگاتے ہیں۔ ہم نفرت نہیں، یکجہتی کا پیغام سناتے ہیں۔ امن ہو یا جنگ، ہم کل بھی کھڑے تھے۔ ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح، ایک قوم کی طرح اس ملک کو ڈیفینڈ کریں گے۔ وطن کے ساتھ کھڑے ہونا ہمارا فرض ہے۔ ہم ہیں بنیان المرصوص۔ اور اب بات کر لیں کچھ کراچی کے موسم کی۔ کراچی سمیت اندرون سندھ میں شدید گرمی کا راج ہے۔ ہیٹ ویو نے شہریوں کو بے حال کر دیا۔ شہر قائد میں درجہ حرارت 44 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ دن میں سورج آگ برسانے لگا۔ محکمہ موسمیات نے شہریوں سے احتیاط برتنے کی اپیل کر دی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق نمی کم ہونے کے باعث محسوس کیا جانے والا درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ شمال مغرب کی جانب سے 15 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے گرم ہوائیں چل رہی ہیں، جبکہ طبی ماہرین نے شہریوں کو شدید گرم موسم میں ضروری کام کے علاوہ گھر سے نہ نکلنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پانی پئیں اور گھر سے باہر جانا ہو تو سر کو ڈھانپ کر۔ بلدیہ عظمی کراچی کو شہر کے مختلف مقامات پر مویشی منڈیاں لگانے کی اجازت مل گئی۔ کمشنر کراچی نے مویشی منڈیاں قائم کرنے سے متعلق نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، جس کے مطابق بلدیہ عظمی کراچی 7 اضلاع میں مویشی منڈیاں قائم کر سکتی ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق اتوار بازار سیکٹر 11D نارتھ کراچی، KMC گراؤنڈ، سفاری پارک، گلدستان جوہر بلاک 5 اور 6 میں مویشی منڈی قائم کی جائے گی۔ اسی طرح بکرا پیڑی، لیاری اور کورنگی میں بھی اٹک پیٹرول پمپ کے اطراف خالی پلاٹ پر مویشی منڈی قائم کرنے کی اجازت دی گئی۔ بلدیہ عظمی کراچی نے شہر میں 11 اضلاع پر مویشی منڈیاں قائم کرنے سے متعلق کمشنر کراچی سے اجازت طلب کر لی۔ اور پشاور زلمی کی ٹیم پاکستان سپر لیگ 11 کی چیمپئن بن گئی۔ لاہور میں کھیلے گئے فائنل میچ میں پشاور زلمی نے حیدرآباد کنگز مین کو شکست دے کر دوسری بار PSL کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ پشاور زلمی نے 2017 میں بھی ٹائٹل جیتا تھا۔ فائنل میں حیدرآباد کنگز مین کی پوری ٹیم 18 اوورز میں محض 129 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئی۔ 130 رنز کا ہدف پشاور زلمی نے 15.2 اوورز میں حاصل کیا۔ پشاور زلمی نے فائنل میں حیدرآباد کنگز مین کو 5 وکٹ سے ہرا دیا۔ کپتان حیدرآباد کنگز مین مارنس لبوشن نے 20 رنز کی مزاحمتی اننگز کھیلی، لیکن وہ بھی بڑی باری لینے میں ناکام رہے۔ سب سے زیادہ رنز اوپنر سائم ایوب نے بنائے، جنہوں نے 54 رنز کی اننگز کھیل کر ٹیم کو سہارا دینے کی کوشش کی، تاہم دوسرے اینڈ سے وکٹیں کرنے کا سلسلہ رک نہ سکا۔ پشاور زلمی کی جانب سے ایرون ہارڈ نے تباہ کن باؤلنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے 4 اہم وکٹیں حاصل کی۔ تو پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان سپر لیگ کے اگلے ایڈیشن میں نئے وینیوز شامل کیے جائیں گے۔ PSL 12 پہلے سے زیادہ بڑا اور بہتر ایونٹ ہوگا۔ PSL 11 کے اختتام پر غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے محسن نقوی نے کہا کہ آئندہ سیزن میں مزید شہروں کو میزبانی کا موقع دیا جائے گا تاکہ لیگ کا دائرہ مزید وسیع ہو سکے۔ لاہور کے شائقین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بولے کہ فائنل کے دوران تماشائیوں نے بہترین نظم و ضبط اور زبردست جوش و خروش کا مظاہرہ کیا۔ قذافی اسٹیڈیم میں شائقین کا جذبہ قابل دید۔ صنف شوکت تھانوی کی آج 63ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ انہوں نے ادب کی ہر صنف میں نمایاں کا نام حاصل کیا، مزاح نگاری سے اصل شہرت حاصل کی۔ قیام پاکستان کے بعد شوکت تھانوی کراچی آ گئے اور مختلف اخبارات میں نام کمایا۔ ریڈیو پاکستان سے ان کا مستقبل فیچر قاضی جی بہت مقبول ہوا۔ شوکت تھانوی نے ناول نگاری، ڈرامہ، افسانہ نگاری اور شاعری میں بھی طبع آزمائی کی۔
شوکت تھانوی نے 60 کتابیں تصنیف کی جن میں بار خاطر، بہروپیہ، دنیائے تبسم، مسکراہٹیں، بیگم، بادشاہ اور خبتی قابل ذکر ہیں۔ حکومت پاکستان نے شوکت تھانوی کی ادبی خدمات کے اعتراف میں انہیں تمغہ امتیاز سے نوازا۔ شوکت تھانوی 4 مئی 1963 کو خالق حقیقی سے جا ملے۔ قبرستان میانی صاحب میں آسودۂ خاک ہیں۔